آپ جانتے ہیں کہ صبح کی عبادات میں ہم ان دنوں احکام عشرہ یعنی 10 حکموں کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہم تیسرے حکم کا مطالعہ کریں گے۔ اور یہ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے میں جو 2 حکم جن پر اب تک پیغامات سنائے جا چکے ہیں ان کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ آ جائے بات کہ ہم نے پہلے کیا کچھ سیکھا ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل چاہتے ہیں تو یہ پیغامات جو ہیں یہ کیسٹس پر مل سکتے ہیں اور آپ لے کر خود تفصیل سے سن سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ ہے کہ خلاصہ چند جملوں میں ہوگا۔ پہلا حکم کیا ہے، اس کا جو نفس مضمون کیا ہے، دوسرا حکم اس کا نفس مضمون کیا ہے، اور پھر ہم تیسرے حکم پر آج خداوند کا کلام سنیں گے۔ پہلا حکم جو ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ خروج کے 20ویں باب میں فہرست دی گئی ہے، باقاعدہ فہرست کہنا چاہیے، اور پہلا حکم جو ہے وہ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اس کی تشریح کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں کی گئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ اس کا جو نفس مضمون ہے وہ ہے کہ سچی اور حقیقی عبادت کا حقدار صرف اور صرف زندہ خدا ہے، جس نے خود کو مقدس تثلیث میں ظاہر فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں صرف اسی خدا کو اپنی پہلی اور اولین اور سب سے زیادہ محبت دینی چاہیے، اور اگر ہمارے دلوں میں کوئی اور شخص، کوئی اور چیز، کوئی اور خیال یا تصور پایا جاتا ہے جس کو ہم خدا سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو ہم بت پرست ہیں۔ یہ ہے پہلے حکم کا نفس مضمون۔ دوسرا حکم جو ہے وہ 4 آیت سے شروع ہوتا ہے، جہاں 4 آیت سے شروع کر کے 6 آیت تک، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا زمین، نیچے زمین یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ اس حکم کے مطابق جو مرکزی تعلیم ہے وہ ہے کہ خدا کی سچی اور حقیقی عبادت اس کے احترام و عزت کے اظہار کے لیے ہمیں اپنے دل سے کرنی ہے، اور دلی ایمان سے اس کو دیکھنا ہے، نہ کہ تصویروں اور مجسموں اور مورتوں اور صورتیں بنانے سے۔ لہٰذا وہ تمام تصویریں اور امیجز اور پینٹنگز، مجسمے، اسٹیچو، ویڈیو، فلمیں جن میں خدا یا المسیح کی صورت دکھائی جاتی ہے، وہ کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق ممنوع ہیں، بلکہ زندہ خدا کی توہین اور اس کی شان میں عظیم گستاخی ہے۔ یہ تفصیلاً دوسرے حکم میں بتایا گیا کہ یہ ایسے کیوں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وجوہات یہ ہیں کہ خدا کا کلام ان کی ممانعت کرتا ہے۔ یوحنا کے 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، روح کی تصویر کون بنا سکتا ہے، اور الوہیت کی تصویر کون بنا سکتا ہے؟ المسیح میں الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یوحنا کا 1 باب، لہٰذا اس کی تصویر بنانا جو ہے یہ خداوند کے کلام کے خلاف ہے۔ پھر لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، لہٰذا خدا کی تصویریں بنانا یا مسیح کی تصویریں بنانا خدا کے کلام کے خلاف عظیم گناہ ہے، یوحنا 1 باب 10ویں آیت۔ اب آئیے تیسرے حکم کا مطالعہ کرنے کے لیے خروج کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کر کے ہم پڑھیں گے، جہاں 7ویں آیت میں تیسرے حکم کی عبارت دی گئی ہے۔ پہلی آیت سے شروع کریں گے ہم۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ اور یہ 7ویں آیت، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ تیسرا حکم 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔
یہ حکم جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے منفی طور پر کہ جس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ ہم خدا کا نام بے فائدہ نہ لیں۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، یعنی خدا کے پاک نام کی کسی بھی طرح بے عزتی یا توہین کرنا گناہ ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے مثبت طور پر، یعنی جس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم حد الوسع کوشش کریں کہ خدا کے پاک نام کی کمال عقیدت، عزت اور احترام کریں۔ اب یہ اس کی تشریح کی جائے گی اس حکم کی، تو میں نے کیا یہ ہے کہ اس آیت کا مطالعہ جو ہے اس کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تیسرا حکم کیا ہمیں سکھاتا ہے، اس کو 3 حصوں میں نے تقسیم کیا ہے اس آیت کی تعلیم کو۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہوگا، یا پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ خدا کے پاک نام یعنی اسم مبارکہ کی بے عزتی اور توہین نہ کریں۔ دوسرا حصہ ہوگا یا دوسرا نقطہ کہ خدا کے پاک نام یعنی اسم مبارکہ کی بے عزتی اور توہین کرنے والوں کی سزا کیا ہے، اور پھر تیسرا نقطہ ہوگا کہ ہم کیا عملی سبق سیکھتے ہیں اس مطالعے سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلا نقطہ کہ خدا کے پاک نام یعنی اسم مبارکہ کی بے عزتی اور توہین نہ کریں۔ کیا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ یہ حکمیہ فقرہ ہے، یہ تاکید ہے، یہ حکم جو ہے یہ حکم ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سوچیں اگر آپ کا دل کرے تو پھر نہیں، یہ نہیں لکھا۔ یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم ہے، یہ تاکید کی گئی ہے مسیحی لوگوں کو جو توبہ یافتہ ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اور یہ انفرادی طور پر، شخصی طور پر ہر ایک مسیحی کو تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں سب کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پر شخصی نقطہ نظر سے ذاتی طور پر خدا کہتا ہے ہر ایک ایماندار کو جو حقیقی ایماندار ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اب یہ اس سلسلے میں اسم مبارکہ یعنی خدا کے پاک نام کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہوں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے یہ بھی کہ مختلف جو لفظ ہیں یہاں اس آیت میں ان کا کیا مفہوم ہے، تاکہ یہ پتہ کیا جائے کہ یہ آیت کہتی کیا ہے، پھر ہم بتا سکیں گے یا اپنے آپ کو بتا سکیں گے کہ ان سے ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے اس سلسلے میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ خدا کے پاک نام کی بے عزتی اور توہین نہ کریں۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسم مبارکہ یعنی خدا کا پاک نام جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ چیز یہ ہے کہ خداوند خدا کے نام سے مراد ہے کہ خدا بذات خود جس طرح ہے کہ اس نے اس حالت میں اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے، یعنی جس طرح اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اس کو ماننا، جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے، یعنی اس کا کلام، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کے پاک دستورات یعنی اشعار ربانی اور بپتسمہ، اور اس کے کام جو اس نے تخلیق میں اور اس دنیا میں کیے ہیں۔ خدا کے نام سے مراد ہے اس کی پاک اور مقدس ذات اور اس کی پاک ہستی۔ 20واں زبور نکالیے، اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ اور پھر 135واں زبور اور اس کی تیسری آیت، خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو کیونکہ یہ دل پسند ہے۔ یعنی کیا اہمیت ہے اس میں مبارکہ کی کہ جس طریقے سے، جس حال میں، جس کیفیت میں خدا نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے اس طریقے سے اسے جاننا اور اس کو ماننا اور اس کی عزت اور احترام کرنا اور اسی عزت اور احترام سے اس کا ذکر کرنا اور اس کو ماننا۔ یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، وہ نام جو بخشا گیا ہے، جو تمام ناموں سے اعلیٰ اور بلند اور مقدم ہے۔ بعض اوقات خدا کے نام کو تمام الہی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ میکا کی کتاب دیکھیں، اس میں سے 4 باب اور اس کی 5ویں آیت، کیونکہ سب امتیں اپنے معبود کے نام سے چلیں گی پر ہم
عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ ایسے ہی جیسے یشوع اسرائیلیوں سے کہتا ہے کہ آج تم یہ فیصلہ کرو کہ کس کو ماننا ہے، بتوں کو ماننا ہے یا زندہ خدا کو ماننا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جہاں رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو یعنی لکھتا ہے کہ خداوند کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے ایک خدا ترس شوہر، غیرت مند شوہر۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہاں میکا کیا کہتا ہے؟ کیونکہ سب امتیں اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، لیکن پر ہم کیا ہے؟ ہم ہمیشہ کیا ہے؟ عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے نام کو یہاں تمام الہی سچائی جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یوحنا کا 17 باب اور 6 آیت میں یہاں خدا کی مقررہ عبادت اور سچائی کی راہ ظاہر کرنے کے لیے اس کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ میکا میں کیا دیکھا کہ تمام الہی سچائی جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے خدا کا نام لکھا گیا ہے، اور یہاں 17 باب میں خدا کی مقرر کردہ عبادت اور سچائی کی بات کرنے کے لیے اس کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے نام کو ان تمام آدمیوں پر ظاہر کیا۔ خداوند یسوع المسیح اس اپنی دعا میں کہتے ہیں جو 17 باب میں ہے، اسے بھی دعائے ربانی پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں کہتے، یہ بھی دعائے ربانی ہے، صرف 6 باب میں نہیں ہے، متی کی انجیل میں یہاں بھی خداوند کی دعا ہے۔ 17 باب پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے، لیکن 6 آیت میں وہ کہتے ہیں خداوند اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں مجھے دیا۔ یہاں خاص طور پر خدا کے نام سے مراد ہے وہ جس کے وسیلے سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اور جس سے وہ جانا جاتا ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے۔ سو یہ ہے اس میں مبارکہ، یعنی خدا کے پاک نام کی اہمیت کہ جس طرح خدا نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے، اس حقیقت کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کی عزت کرنا اور اس کو وہ احترام دینا جس کے وہ لائق ہے۔ اور جب یہ لکھا ہے کہ بے فائدہ نہیں لینا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ خدا کے نام کو اسے استعمال کرنا، اسے لینا یا کہنا، یعنی خدا کا نام جو ہے، یعنی اسے اپنے خیالات اور اپنی گفتگو کے مضمون کے لیے جب ہم کرتے ہیں استعمال تو کیسے کرنا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ، بے مقصد اسے نہیں لینا، بغیر سوچے سمجھے نہیں لینا، بے فائدہ نہ لینا، اس پاک نام کی بے حرمتی اور توہین نہیں کرنی، بلکہ اس کا کمال احترام اور عزت اور عقیدت کرنی ہے۔ اپنے خیالات اور تصورات اور اپنے ہر طرح کے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے جو ہم خدا اور اس کی پاک ذات کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثالیں اب دینا چاہتا ہوں۔ خداوند خدا کا نام بے فائدہ جب لیا جاتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہے تیسرا نقطہ۔ پہلے بڑے نقطے کے تحت خدا کے پاک نام یعنی اسم مبارکہ کی بے عزتی اور توہین نہ کریں۔ پہلے میں نے بتایا ہے کہ اسم مبارکہ کی کیا اہمیت ہے، پھر میں نے بتایا ہے کہ بے فائدہ نام لینے سے کیا مراد ہے اور بے فائدہ سے کیا مراد ہے، اور اب میں بتانا چاہتا ہوں اسی پہلے بڑے نقطے کے تحت کہ خداوند خدا کا نام بے فائدہ لینے کی کون سی مختلف مثالیں ہیں۔ کیسے ہم پتہ کریں کہ کوئی یا میں خدا کا نام بے فائدہ لیتا ہے، وہ لیتے ہیں یا میں لیتا ہوں؟ تو اب یہ ہے کہ چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں زیادہ تر ہمارا وقت جو ہے وہ لگے گا۔ پہلی چیز یا پہلی مثال اس میں یہ ہے کہ جب ہم خدا کا نام بے ادبی اور بے احترامی سے لیتے ہیں تو ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، یعنی بے ادبی اور بے احترامی سے۔ کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھیں استثناء کی کتاب میں اس کا 28واں باب اور اس کی 58 آیت۔ 10 احکام کا ذکر ہے۔ موسیٰ لکھتا ہے، اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط کر کے اس طرح عمل نہ کریں تو تجھ کو خداوند اپنے خدا کی جلالی اور مہیب نام کا خوف ہو۔ یعنی اگر خداوند کی شریعت 10 احکام خداوند کے کلام پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ خدا کے جلالی اور مہیب نام کا ہمارے دلوں میں خوف ہونا چاہیے، یعنی عزت اور احترام سے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ
بے فائدہ خدا کا نام لینے کی پہلی مثال یہ ہے کہ جب ہم خدا کا نام بے ادبی اور بے احترامی سے لیتے ہیں۔ اسی طرح زبور کی کتاب میں سے 50واں زبور اور پہلی ہی آیت میں غور کیجئے کہ زبور نویس کس ادب اور احترام کے ساتھ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا۔ رب خداوند خدا، رب کا مطلب ہی ہے خداوند، یعنی خداوند خدا کا نام کس قدر احترام اور ادب سے لیتا ہے۔ یعنی داؤد کمال ادب اور احترام کے ساتھ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر زبور 83 آپ دیکھیے اور اس کی آیت ہے 13، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ پھر لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 19ویں آیت، یہاں خداوند کے شاگردوں کی مثال ہے کہ وہ خداوند اپنے منجی کا ذکر کس قدر احترام سے کرتے ہیں۔ 19ویں آیت لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں، اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا۔ شاگردوں کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے یسوع سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا، یعنی جو واقعہ ہوا ہے اس کے مصلوب ہونے کا، جو خدا یعنی اب مسیح خداوند کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ اور یہ الفاظ جو ہیں خداوند کی بے انتہا عقیدت اور ادب اور احترام کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ نقطہ یہ ہے کہ خداوند خدا کا نام بے فائدہ لینے کی پہلی مثال یہ ہے کہ جب ہم خدا کا نام بے ادبی اور بے احترامی سے لیتے ہیں تو ہم خداوند خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اور یہ بھی قدرتی بات ہے، جب ہم حکمرانوں اور بادشاہوں اور بڑے بڑے افسروں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یوں نہیں کہتے کہ فلاں فلاں اور ان کا نام، لیکن ہم ان کے نام کے ساتھ جناب، محترم، یہ اور وہ اور بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا احترام اور ان کی عقیدت جو ہے اس کے ساتھ انہیں مخاطب کیا جائے۔ اسی طرح ضرورت یہ نہیں کہ ہم بڑے بڑے لفظ استعمال کریں، مطلب کہنے کا یہ ہے خدا کے ساتھ کہ اس کا ذکر جو ہے احترام اور ادب اور عقیدت مندی کے ساتھ کریں اور سوچ سمجھ کر کریں، یہ ہے نقطہ۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جب ہم خدا کا نام نہ صرف بے ادبی اور بے احترامی سے لیتے ہیں، جب ہم ریاکاری سے خدا کا نام لیتے ہیں۔ تیتس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یعنی خدا کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اسے، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں ہے۔ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر کیا ہے کہ وہ اپنے کاموں سے، اپنی عملی زندگی سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ریاکارانہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم خدا کے نام کی توہین کرتے ہیں، اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ تو رومیوں کے 2 باب میں ریاکار یہودیوں کے حوالے سے بھی اسی قسم کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، اور خدا کرے کہ ہم ان منفی مثالوں سے سبق حاصل کریں۔ اور اس 2 باب میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں؟ پولس کہتا ہے کہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ اور کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ تم دوسروں کو کچھ سکھاتے ہو اور اپنی زندگی میں کچھ اور کرتے ہو، یعنی ریاکاری ہے تمہاری زندگی میں۔ 17 آیت سے وہ شروع کرتا ہے، پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں کرتا ہے، اور اگر تجھ میں اس بات پر بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کر، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر تم اس قسم کی زندگی ریاکارانہ بسر کرتے ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خداوند کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، اس کی عزت نہیں کی جاتی، اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ لوگ ہماری ریاکاری دیکھ کر ہمارے خداوند کی توہین کرتے ہیں۔ خداوند کا نام بے فائدہ لینے کی دوسری مثال یہ ہے کہ جب ہم خدا کا نام ریاکاری سے لیتے ہیں تو اس سے ہم خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم بے سوچے سمجھے خدا کا نام لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہم خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ جب ہم بے سوچے سمجھے اس کا نام لیتے ہیں، یہ ہمیں خدا کا نام دلی احترام اور عقیدت سے لینا چاہیے، لیکن اپنی گفتگو میں بار بار اس کا نام بغیر کسی مقصد کے
بغیر سوچے سمجھے لینا گناہ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں خدایا وہ خدایا، اس طرح احتیاط کریں۔ اور اکثر نوجوانوں کے ہاں سے سنتے ہیں، بالغوں کے منہ سے بھی، ہر دوسرے فکرے میں یہی آتا ہے ان کے منہ سے، وہ خدایا وہ خدایا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور پھر انگریزی میں بھی او مائی گاڈ، اور پڑھے لکھے اور پاسبانوں کے منہ سے کوئی مقصد نہیں۔ یعنی چیز یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے پاک نام کو اپنے منہ پر لانا۔ ان کے منہ پر لکھا ہے کہ خدا کا نام ہے، لیکن ان کے دلوں میں ابلیس بستا ہے، احبار کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر احبار کی کتاب ہی کے حوالے سے آپ کو یاد ہے وہ حوالہ جس کا ایک دو دفعہ ذکر کیا گیا ہے، 10ویں باب میں 2 بھائیوں کا، ندب اور ابیہو کی موت اسی گناہ کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے خدا کی تعظیم نہیں کی تھی۔ انہوں نے عبادت اپنی مرضی سے کی، جیسے ان کا دل کرتا تھا، نہ کہ اس طریقے کے مطابق جو خدا نے کلام میں دیا ہے۔ بہرحال جب ہم خدا کا نام بے ادبی اور بے احترامی سے لیتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، جب ہم خدا کا نام ریاکاری سے لیتے ہیں۔ تیسرا، جب ہم بے سوچے سمجھے خدا کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا ہے، خدا کا نام کیا ہے، بے فائدہ لیتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم صرف اپنے منہ اور لبوں سے خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن دلی ارادے کے ساتھ نہیں کرتے تو در حقیقت ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ عبادتیں ہمارے دلوں کی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے کہ امثال کی کتاب میں سلیمان جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اس کے دل کا مطالبہ کرتا ہے، اور سلیمان یہاں خدا کی سی علامت ہے۔ تو جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، خدا ہمارے دلوں کو چاہتا ہے کہ ہم دل سے، لبوں ہی سے نہیں، لب بھی ضروری ہیں، خداوند کی تعریف کے لیے لبوں کو کھولنا چاہیے، لیکن دل جو ہیں اس کو کھولنا کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو جب ہم صرف اپنے لبوں سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، صرف اپنے لبوں سے، اپنے ہونٹوں سے، صرف اپنے منہ سے، لیکن دلی ارادے سے نہیں کرتے، تو ہم در حقیقت خداوند خدا کا پاک اور مقدس نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ امثال کے 23ویں باب میں اس کی 26ویں آیت میں سلیمان کہتا ہے، اے میرے بیٹے اپنا دل مجھے دے، اپنا دل مجھے دے۔ چیز یہ ہے کہ سچے ایمان میں مرکزی حیثیت جو ہے وہ ہمارے دل کو ہی ہوتی ہے، اسی سے مرضی اور ارادہ اور محبت پیدا ہوتی ہے، دل سے۔ اگر دل نہیں تو محبت بھی نہیں ہو سکتی، اگر دل سے ارادہ اور مرضی نہیں تو پھر ہماری عبادت جو ہے وہ صرف ہمارے لفظوں تک محدود ہے۔ یعنی دل کو کہا گیا ہے کہ یہ سچی روحانیت کی خوشبو اور مہک ہے۔ دل، اگر دل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ لہٰذا جب عبادت میں ہمارا دل نہیں ہوتا تو کیا ہے کہ ہم خداوند کا نام در حقیقت بے فائدہ لیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم عبادت جب 10 بجے ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ 9:45 بجے آئیے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، اس لیے کہ آ کر خداوند کے سامنے دعا کریں اور گیان، دھیان اور سوچ و بچار کرنے سے اپنے دلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں آنے والے ہیں۔ اے خداوند مدد کر، رحم کر، میرے دل کو تیار کر، کیونکہ دل جو ہے یہ سارا ہفتہ دنیا کے کاموں میں لگا رہا تھا، اور اسی لیے سبت کا دن اور عبادت کا وقت جو ہے اس میں تیاری کے ساتھ، ابھی ہم نے زبور بھی گایا، تیاری کے ساتھ اس کے حضور آنے کی ضرورت ہے، تیاری کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، ورنہ کیا ہے، خداوند کا نام کیا ہے ہم بے فائدہ لیتے ہیں، جس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ یسایہ کے 29ویں باب کی 13ویں آیت، پس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل، کیا لکھا ہے، مجھ سے دور ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں کہ اے خداوند تو آپ، بہت کچھ کرتے ہیں، اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن دل جو ہیں ان کے وہ مجھ سے دور ہے۔ یہ ہے خداوند خدا کا نام جب صرف اور صرف ہم اپنے منہ اور لبوں سے لیتے ہیں اس کی عبادت میں، لیکن دلی ارادے سے نہیں، تو کیا ہے، ہم خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، جو عظیم گناہ ہے۔ 5ویں مثال ہے جب ہم خدا کا نام بے اعتقادی سے کیسے لیتے ہیں، دعا میں۔ یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں لیکن کیسے، بے اعتقادی کے ساتھ، کہ دعا کرتے ہیں خداوند یہ کر وہ کر، لیکن دل جو ہے وہ بے اعتقادی اور بے ایمانی سے بھرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں خدا سن بھی رہا ہے کہ نہیں، لیکن ہم کرتے ہیں، اور کوئی بھروسہ اور توکل نہیں کہ خدا کر سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ اپنی مرضی پوری کر سکتا ہے۔
اور کیا ہے کہ بے اعتقادی سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، خداوند رحم کر، لیکن دل جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ خدا کر بھی سکتے لیکن یہ ہے کہ اپنے منہ سے ہم کہتے ہیں، یعنی جب ہم بے اعتقادی سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ چیز یہ ہے کہ ایمان جو ہے یا اعتقاد یہ ایک ایسا فضل ہے جسے ہم خدا کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں جب ہم ایمان کے ذریعے اس کے حضور آتے ہیں، جب ہم دعا میں ایمان کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں۔ ابراہیم کے بارے میں کہا ہے رومیوں کے خط میں، اس کے 4 باب میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو ابراہیم کے لیے خدا نے استعمال کیے ہیں، اور وہ ہے 4 باب کی 20ویں آیت میں کہ بتایا گیا ہے اس آیت میں، اور یہ خلاصہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ایمان میں مضبوط تھا۔ یعنی جب ہم محض دعا تو کرتے ہیں لیکن دل میں کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں کہ آیا خدا جواب دے سکتا ہے یا نہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کے کان تو ہیں مگر وہ سنتا نہیں، جیسے بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ تو جب ہم اس طرح دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ کہ اے خداوند میں تیرے سامنے آتا ہوں، آتی ہوں، اور یہ مناجات لاتا ہوں یا لاتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو کر سکتا ہے، میری مرضی کے مطابق نہیں لیکن اپنی قادر مطلق مرضی کے مطابق۔ اور اگر اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو دراصل ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کی توہین اور اس کی بے عزتی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اور ہم لیتے ہیں جب ہم بے اعتقادی سے دعا کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا جو ہے اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت، یہاں بتایا گیا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے کیا ٹھہرایا؟ جھوٹا ٹھہرایا۔ یہ ہے نقطہ یہاں پر۔ اور پھر زبور 86 اور اس کی 5ویں آیت سے آپ واقف ہیں، وہاں 5ویں آیت میں زبور لکھنے والا خداوند سے مخاطب ہے، خداوند خدا سے کہتا ہے کہ تو اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ سو ہم کیوں بھروسہ نہ کریں؟ کیوں ہم اس پر ایمان نہ رکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں؟ سو بے اعتقادی سے دعا جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہے؟ ہم خداوند خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور طریقہ ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی طریقے سے خدا کے کلام کی توہین کرتے ہیں تو در حقیقت خداوند خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب مقدس میں یہ واضح تعلیم ہے، مثال کے طور پر 19ویں زبور کے مطابق، کہ خدا اور اس کا کلام جو ہے وہ دونوں متوازی ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، تو ہم نے کس کو کیا؟ جس کا یہ کلام ہے۔ مسیح خدا نے خود کہا جو مجھے رد کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو رد کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کی توہین کرتے ہیں، اس سے رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے سن کر، تو ہم خدا کی توہین کرتے ہیں، یعنی اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اور 19واں زبور جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑی خاص ایک دلیل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بے دین لوگ کلام خدا میں آمیزش کرتے ہیں تو کلام خدا کی توہین ہوتی ہے۔ جب ابلیس نے بار بار کلام خدا کے حوالے دیے جیسے انجیلوں میں پتہ چلتا ہے، تو اس میں در حقیقت المسیح کی توہین تھی، خدا کی توہین تھی، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ تو خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا، لیکن بغیر قبول کیے اس کا حوالہ وہ دیتا ہے، جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اکثر گفتگو میں وہ حوالے کلام کے اس طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ جو خدا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت وہ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں۔ اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی طریقے سے خدا کے کلام کی توہین کرتے ہیں تو ہم اس خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں جس کا کلام وہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ خداوند کے کلام کی عزت خدا کی عزت ہے بذات خود۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے زمانے میں یہ بہت رجحان چڑھا ہے کہ غیر مسیحیوں کو روپے پیسے دے کر ان سے گیت گوائے جاتے ہیں جو غیر مسیحی گلوکار اور گلوکار آئے ہیں۔ اور خدا ہم پر رحم کرے، لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، وہ ریڈیو پہ لگائے جاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور قطعاً انہوں نے بصیرت سے کام نہیں لیا۔ غیر مسیحی جو ہمارے مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو پیسے دے کے گیت ان سے گواؤ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خداوند کی بڑی عزت نہیں ہے، خداوند کی توہین ہے جس پر وہ یقین ہی نہیں کرتے، یعنی اس کے کلام کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ جس کا کلام ہے اسے بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ خدا کی توہین ہے۔ خداوند کا نام وہ شخص
لے رہا ہے بے فائدہ، اور اس کے لیے ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں تاکہ اس کے منہ سے اس قسم کی ریاکاری کی باتیں جو ہیں وہ کہلوائی جائیں، اور اس طرح سے خدا کے پاک نام کی توہین ہوتی ہے جب ہم اسے رد کرتے ہیں۔ ایک ناپاک اور بے عزت انسان کے لبوں سے اسی کا نام جب نکلتا ہے جس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ خداوند کی توہین ہے اور اس کے کلام کی۔ پرانے عہد نامے میں آپ کو یاد ہے کہ جو کوڑ تھا یہ گناہ کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور کوڑی کے لیے قانوناً یہ تھا کہ اس کا منہ بند رکھا جاتا تھا، اور احبار کی کتاب کے 13ویں باب میں اسی کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا کے کلام سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اپنے گناہ کے لیے خدا کے کلام کا سہارا لیتے ہیں، یعنی اپنے گناہ کے لیے اسے ثابت کرنے کے لیے، مثلا جو شراب پینے کو کلام کے مطابق اور مسیحیت کی تعلیم کے مطابق سمجھتے ہیں، جو کلام خدا میں آمیزش کرتے ہیں اور غلط تعلیم دیتے ہیں، بدعتی لوگ جو کلام کی غلط تفسیریں کرتے ہیں، وہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی توہین کرتے ہیں، لہٰذا وہ خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ دوسرے پطرس کے 3 باب میں بتایا گیا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہاں گیا اس کی آمد کا وعدہ۔ یہ ہے خداوند کے کلام سے نفرت، اس کا مذاق اڑانا، اور صرف سوال پوچھنے کے لیے خداوند کے کلام کا ذکر کرنا، صرف یہ بتانا کہ مجھے بہت پتہ ہے۔ یہ خداوند کے کلام کی توہین ہے، اور جب خداوند کے کلام کی توہین ہے تو خدا کی توہین ہے۔ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ 7ویں مثال ہے خدا کے نام سے غلط اور جھوٹی قسمیں جو لوگ کھاتے ہیں، وہ در حقیقت خداوند خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ 7ویں مثال یہ ہے کہ خداوند کے نام سے غلط اور جھوٹی قسمیں کھانے سے ہم خداوند خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ خدا کا نام کسی اور اچھے طریقے سے نہیں لیتے، لیکن صرف قسمیں کھانے میں وہ لیتے ہیں۔ متی کے انجیل کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اس کی 34ویں آیت میں، جہاں قسموں کا ذکر ابن خدا ہمارے خدا یسوع مسیح خود کرتے ہیں، تو وہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ قسم بالکل نہ کھانا، کیونکہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں یا کوئی اور حلف اٹھاتے ہیں تو وہ قسم ہوتی ہے، لیکن وہاں جس چیز کی مذمت مسیح خداوند کرتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے، بلا سوچے سمجھے قسمیں نہیں کھانی، یہ ہے اس کا مطلب۔ متی کے 5ویں باب کی 34ویں آیت سے۔ لیکن استثناء کی کتاب آپ کھولیے، وہاں 6واں باب جو ہے اس کی 13ویں آیت، وہاں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا۔ لیکن خداوند کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے، لازمی ہے، تو سوچ سمجھ کر۔ اور ہم کس قدر سنتے ہیں گفتگو میں کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، اور ہماری گفتگو میں یہ عام ہوتا ہے، ہم خدا کا خوف کھائیں، ہم احتیاط کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ 8ویں مثال ہے کہ جب ہم بدی کرنے کے لیے خداوند کا نام لیتے ہیں، 2 سیموئیل اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہ حوالے دینے سے مراد ہے کہ ہر ایک بات خداوند کے کلام سے ثابت کی جائے۔ یہاں لکھا ہے کہ 40 برس کے بعد یوہا کے ابی سلوم نے بادشاہ سے کہا، یعنی اپنے باپ داؤد سے، جس کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی، اور اب سلطنت کے خلاف یہ بغاوت کر رہا ہے اپنا ہی داؤد کا بیٹا ابی سلوم، تو بادشاہ سے کیا کہتا ہے کہ مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت یعنی قسم جو میں نے خدا کے لیے مانی ہے وہ پوری کروں۔ یعنی اس نے اپنے دل میں یہ بنا رکھا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو بادشاہ کو کہتے ہیں مجھے ذرا جانے دے تاکہ جو میں نے خداوند کے سامنے وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے، میں اسے پوری کروں، کیونکہ اس نے سمجھا تھا کہ قسم کھا لیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ایک ڈاکو کہتا ہے کہ خداوند میری مدد کر کہ جو کچھ میں آج رات کو کروں اس میں کامیابی دے، اور پھر اس کا کیا ہے 10% میں تیرے حضور لا کر دوں گا۔ یہ ہے اس کی آج کے زمانے کی مثال۔ یا وہ شخص جو اپنے دفتر میں وقت کم لگاتا ہے لیکن تنخواہ وہی لیتا ہے، اور وہی کمائی لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، خداوند مدد کر، ہماری کمائی میں مدد کر، اور وہ گناہ جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے اور خداوند کا نام لیتا ہے بدی کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر بھی 2 سیموئیل میں یہ منت جو اس نے مانی ہے، ابی سلوم نے صرف غداری کے گناہ کو چھپانے کے لیے، بہانے کے طور پر اس نے یہ منت مانی کہ شاید اس کا باپ اور بلکہ خدا جو ہے وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لے۔ 9ویں مثال، سو احتیاط کریں کہ بدی کرنے کے لیے خدا کا نام نہ لیں۔ 9ویں مثال یہ ہے کہ جب ہم خدا کے پاک نام کی کسی طرح توہین کرتے ہیں،
اپنی زبان کے استعمال سے، جب ہم جانتے ہیں کہ فلاں بات یا واقعہ غلط ہے لیکن ہم اسے سچا منوانے کے لیے خدا کو گواہ کہتے ہیں، خدا جانتا ہے جی میں نہیں کیتا، کتنے بزرگوں کے منہ سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور تحقیق نہیں کی، پوچھا نہیں، تحقیق نہیں کی، پتہ نہیں کیا کہ بات ہے کیا، لیکن فوراً خدا گواہ ہے۔ خدا گواہ نہیں ہے، خدا آپ کی بدی کا گواہ ہے، لیکن جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے پورے طور پر تحقیق اس کی نہیں کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم خدا کے پاک نام کی کسی طرح توہین کرتے ہیں، یعنی اپنے زبان کے استعمال سے، تو یہ ہے خدا کے نام کو بے فائدہ لینا۔ اور پھر 10ویں مثال ہے، اور یہی ہے میں فہرست جو آپ کو دے رہا ہوں اس آیت کی تشریح کے طور پر، کہ جب ہم بے سوچے سمجھے یعنی جذبات میں آ کر نامناسب اور ناجائز وعدے کرتے ہیں۔ ہاں جی، اگر میں تندرست ہو جاؤں اے خداوند تو فرمانبردار زندگی بسر کروں گا، میں نے اپنی زندگی دے دیا خداوند کو جی، کیونکہ مجھے کینسر سے مل گئی شفا، یا خداوند کو میں دے دوں گا۔ اور چیز یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن جذبات میں آ کر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی دعا کرنا بذات خود برائی نہیں ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ کیا ہم وہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کر رہے ہیں، یہ ہے نقطہ۔ اور بہتر ہے کہ ہم اپنا منہ بند رکھیں خدا کے سامنے، بجائے اس کے کہ ہم بے سوچے سمجھے یعنی جذبات میں آ کر نامناسب اور ناجائز وعدے کریں جن کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ قاضیوں کی کتاب یعنی قضات کی کتاب کے 11ویں باب میں اسرائیل کا ایک قاضی تھا جس کا نام تھا افتاح، وہ بن جلاد یعنی جلاد کا بیٹا تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑا زبردست سورما تھا۔ اس نے خداوند سے منت مانی کہ جب میں بنی امون کی طرف سے اپنے یعنی اس کی طرف سے یہ ہے کہ جب میں واپس سلامت لوٹوں گا تو اس وقت جب میں اپنے گھر پہنچوں گا تو جو بھی سامنے آئے گھر سے باہر ویلکم کہنے کے لیے، میں اس کو خداوند کے حضور قربان کر دوں گا۔ اور کیا ہوا؟ اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو ویلکم کہنے کے لیے باہر آئی، تو افتاح جو ہے وہ پھنس گیا۔ بے سوچے سمجھے وعدے کرنا، ناجائز اور نامناسب وعدے کرنا، یہ گناہ ہے خداوند کے حضور، اس لیے سوچ سمجھ کر وعدے کرنے چاہیے۔ اور کتنے جوان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، ہاں جی میں ساری عمر یہ کروں گی، میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں، میں وہ جو سارا کرتے ہیں، اور جھوٹ اور فریب اور بے سمجھی اور جذباتی چیزیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ان کی ممانعت کرتا ہے کہ بے سوچے سمجھے وعدے، ناجائز اور نامناسب وعدے جو ہیں، یہ کرنے سے ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، اور یہ گناہ ہے، یہ عظیم گناہ ہے جس کا ذکر خداوند نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ اور 11ویں مثال یہ ہے جب ہم خدا کے خلاف بد کلامی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے بد کلامی؟ بد کلامی سے مراد ہے خدا کے خلاف بڑبڑانا، شکایت کرنا، یعنی ناشکر گزاری سے زندگی بسر کرنا۔ جب اسرائیلیوں کو خداوند ملک مصر سے نکال آیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد خداوند کی اتنی عظمت کو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اس نے انہیں فرعون کی غلامی سے نکالا، اور پانی کو اس نے کھڑا کر دیا اور 2 حصے کر دیا۔ اتنے خداوند کے عظیم کام۔ 21ویں باب میں ہم آتے ہیں تو دیکھا ہے کہ لوگ خدا اور موسیٰ کی شکایت کرنے لگے، بڑبڑانے لگے، کی کیتا ہے ساڑھے واسطے، بلکہ وہاں لکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ مصر سے تو ہمیں کیوں نکال کے لے آیا؟ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اور یہ نہیں پتا کہ وہاں ان کی جان نکل رہی تھی، لیکن وہ سب بھول چکے ہیں۔ اب کیا ہے؟ وہ شکایت کر رہے ہیں، ناشکر گزاری کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم حالات اور واقعات پر ناراض ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی شکر گزاری نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بے انصاف ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ کس قدر ہمارے اندر ناشکر گزاری بھری ہوتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمام حالات اور واقعات جو ہیں ہماری زندگی میں آتے ہیں، یہ خدا کے علم سے آتے ہیں، اس کے علم کامل سے آتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ہم ناراض ہوتے ہیں اپنی بیماری پر، ہم اپنے واقعات، بیٹے اور بیٹی کے کسی واقعے کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، شاید اپنی زندگی میں کوئی واقعہ ہوا ہے، ہم ناراض ہیں، ہم ناشکر گزاری کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا کیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ کیا دنیا کا انصاف کرنے والا سب کچھ ٹھیک نہیں کرے گا؟ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ پیدائش 18:25۔ لہٰذا بڑبڑانا اور شکایت کرنا، تلخ دلی، غرور اور ناشکر گزاری جو ہے، یہ علامات ہیں کس گناہ کی؟ کہ ہمارے اندر
یہ گناہ ہے کہ ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ گنتی کے 14ویں باب میں اس کی 27ویں آیت میں خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کیا کہا کہ میں کب تک اس خبیث گروہ، اس بری جماعت اسرائیل، اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ اور عین ممکن ہے کہ خداوند ہمیں بھی یہی کہہ رہا ہے، اور یہ سخت لفظ وہ ہمارے لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ خبیث لوگ، یہ خبیث لڑکی یا لڑکا، یہ مرد یا عورت، اس کے اندر صرف ناشکر گزاری کے سوا اور کیا ہے؟ شکایت کرنا، بڑبڑانا، بے چین رہنا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہوگا، کی کرنی ہے خدا کی عبادت، کیا کرنا ہے، یعنی ہر وقت بڑبڑانا، شکایت کرنا اور ناشکر گزاری کے جذبات سے بھرے رہنا، یہ ہے خدا کے خلاف بد کلامی کرنا۔ یہ گناہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ سو کیا ہے کہ ہم اپنے خیالات میں بھی کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں خداوند کی توہین اور اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں۔ 12ویں اور آخری مثال ہے جب ہم اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ وعدہ کرنا لیکن پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہ کرنا، اور پھر یہ کہ ہم خدا کا نام بھی اس میں لیتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں، کہتے ہیں اچھا جی پروگرام کتنے بجے، اچھا جی پروگرام جی 9 بجے آ جائیں گے جی، لیکن دل میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا 9 بجے آنے، اور اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جہاں 9 بجے وہاں نہیں ہوتے، اس وقت کا ہم لحاظ نہیں کرتے۔ اور اس میں نہ صرف یہ ہے بلکہ یہ اس میں جھوٹ کا گناہ بھی ہے کہ میں آپ کے گھر کتنے بجے آؤں گا، 9 بجے، میں فلاں پروگرام میں 9 بجے آؤں گا، لیکن کوئی دل میں کوئی سنجیدگی ہے نہیں کہ میں 9 بجے وہاں جاؤں گا یا نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ غلط وعدہ کیا، دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ کا گناہ۔ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ جھوٹی بات کا گھڑنے والا، جھوٹی بات کہنے والے کے لیے لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ خداوند اسے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینکے گا جب ہم اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ اور اب آخری چیز جو میں کہہ کر یہ تشریح ختم ہوگی وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ لکھا ہے کہ کیا نہیں کرنا، یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ اب غور کیجئے کہ لکھا ہے، وجہ بتائی گئی ہے کہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ سو خدا کے پاک نام کی بے عزتی کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ 7ویں آیت میں بتایا گیا ہے، کیونکہ جو کوئی اس کا نام بے فائدہ لے گا خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ بے گناہ نہ ٹھہرائے گا کا مطلب ہے کہ خدا ایک ماہر منصف یا ایک جج کی طرح ہم سے کلام کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ انسان اور اس کا ضمیر اور شیطان دونوں الزام لگانے والے ہیں، اور جرم جو ہے وہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ مرد، یہ عورت، یہ نوجوان جو ہے، یہ خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ پیش کیا جا چکا ہے خدا کی عدالت میں، اور خدا کا فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے بے گناہ نہیں ٹھہراؤں گا، اسے سزا دی جائے گی۔ خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، سزا ضرور دے گا ہر اس شخص کو، اس مرد اور عورت اور جوان کو جو خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ خدا کے پاک نام کی توہین کرنے والوں کو بعض اوقات اس دنیا میں خدا سزا دیتا ہے، اور بعض کو وہ عدالت میں لازمی طور پر دے گا سزا۔ انگلستان میں واقعہ ہے کہ ایک دفعہ خوفناک طوفان آیا، اور ایک سپاہی تھا، اس نے خدا کے خلاف کفر بکا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ خدا نے ایک دیو کا درخت کو اس سپاہی پر گرا کر اسے موقع پر ہی ہلاک اور ختم کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے منہ سے خدا کے خلاف کفر بکا کہ خدا یہ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر جرمنی سے میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک نوجوان کے بارے میں جو متواتر کفر بکتا تھا، متواتر خدا کا نام بے فائدہ اور قسمیں، اور یہ ہر وقت وہ کفر بکتا تھا۔ لکھا ہے کہ اس کی زبان میں خدا نے کینسر لگا دیا، اور وہ نوجوان چند ہی دنوں میں مر گیا۔ اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اخبار کے 24ویں باب میں آپ کو یاد ہوگا نوجوان کے بارے میں کہ اس کے بارے میں یہ سنا گیا کہ اس نے پاک نام کے خلاف کفر بکا ہے۔ اس کی کیا سزا دی گئی تھی؟ سنسار کر کے اسے مارا گیا تھا خدا کے حکم کے مطابق۔ ایک آریانی بشپ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے مقدس تثلیث کے خلاف کفر بکا، اور خدا نے آسمانی بجلی کے 3 وار کر کے اس بشپ کو ختم کیا اور اپنا غصہ اس پر نازل کیا، جس نے کیا ہے؟ پاک نام کی توہین کی۔ سو ایک تو یہ ہے کہ خدا بعض لوگوں کو اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے، اور لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے پاک نام کی توہین کرنے والوں کو اگر خدا اس دنیا میں سزا نہیں دیتا تو وہ یقیناً انہیں عدالت کے دن دے گا، یقیناً دے گا۔ اسے دوزخ کی سزا میں ابدی سزا اور عذاب خدا خود دے گا، کیونکہ اس نے یہاں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند بذات خود اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔
اگر خدا شفایت کرتا ہے تو کون قصوروار اسے ٹھہرا سکتا ہے؟ لیکن اگر خدا کسی کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو کون اس کی شفایت کرے گا؟ اگر خدا کسی کو قید میں ڈالتا ہے تو کون اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ خدا گنہگاروں کو دوزخ میں پوری سزا دے گا جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اب کیا کریں؟ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ عملی سبق اس میں یہ ہے کہ اس حکم کی نافرمانی کے بارے میں ہم سب خبردار رہیں۔ میں خاص طور پر عبادت کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ بے سوچے سمجھے عبادت بہت بڑا گناہ ہے۔ بے سوچے سمجھے گیت اور زبور گانا، خاص طور پر وہ گیت اور زبور جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، ان کی راگیں آتی ہیں، ان کے لفظ میں آتے ہیں، اور طوطے کی طرح ان کو دہرانا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح خدا کے کلام کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنا خدا کے پاک نام کی توہین اور اس کی بے عزتی ہے۔ پھر یہ کہ دعا کرتے وقت ہم احتیاط برتیں، خاص طور پر جو رٹی رٹائی دعائیں ہیں ان کے بارے میں احتیاط کریں۔ رٹی رٹائی فکرے جو لوگ بولتے ہیں، ہمیشہ ایک ہی فکرے سے وہ شروع کرتے ہیں دعا، ہمیشہ، اور انہوں نے اس قدر دہرا لیا ہے کہ اب دل جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ وہ جو رٹے رٹائے فکرے ہیں ان کو اپنی ووکیبلری سے علیحدہ کر دیں۔ اور شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم دعائے ربانی کا استعمال نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ لوگوں نے اس قدر رٹی ہوئی ہے کہ ہم عبادت میں خداوند کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ ضروری ہے کہ خداوند کے کلام کا احترام دعا میں کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ دعا کرتے وقت بار بار خدا کا نام اے خداوند کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ صرف سا لینے واسطے فکرے جوڑنے کے لیے اے خداوند، اور اس میں نوجوان شامل ہیں، بچے شامل ہیں اور پاسبان شامل ہیں۔ لکھا ہے یہاں پر تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند بذات خود اس کو بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ اور اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کے دل میں اس حکم کی تعمیل کے لیے محبت اور خواہش ہونی چاہیے کہ میں آج سے خداوند کے پاک نام کا احترام کروں گا یا کروں گی۔ اور اگر آپ نے اس حکم کو توڑا ہے خداوند سے معافی مانگے، وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ ہم پھر دعا کریں اور خداوند سے مدد مانگیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے۔ اے باپ، ہم بڑی عاجزی سے تیرے حضور آتے ہیں اور تیرے کلام کے سامنے اپنے آپ کو بے بس